پاکستان تحریک انصاف کے 9 اراکین پارلیمنٹ کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن لگتا ہے بڑے انتظار میں بیٹھا تھا کہ لے آؤ جی جلدی جلدی کرو فیصلہ، اسی اگے ڈسکوالیفائی۔ تو ایک پارٹی کو بالکل اگر ہم دیوار سے لگا دیتے ہیں تو کیا مطلب ہے؟ وہ ڈیموکریٹک ویلیوز اور پارلیمنٹری روایات جسے ہم کہتے ہیں وہ کہاں ایگزسٹ کریں گے؟ جو لوگ اس کاز کو یعنی ڈیموکریسی کی کاز کو چیمپئن کرتے تھے، بینیفیشری تو سارے صورتحال کے وہی ہیں۔ آپ پارلیمانی روایات کو بلڈوز کر رہے ہیں، آپ قانونی تقاضے جو ہیں وہ اس کو پورا نہیں کر رہے، تو وہ والے الزامات کہاں جائیں گے؟ یہ تو میرا خیال ہے کہ مورل گراؤنڈ ہے جو آپ جس پہ آپ بات کر رہے ہیں۔ پالیٹکس میں تو کوئی موریلٹی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم تھا کہ آپ کو ڈرائیونگ سیٹ مل رہی ہے، گارڈ بھی آپ کا ہے، سنگل مین بھی آپ کا ہے، تو ٹرین تو چلے گی۔ امپائر بھی آپ کا ہے۔ امپائر بھی آپ کا ہے نہیں، لیکن میں چلے امپائر کی بات آپ نے کی، اس کو پنجابی میں کہتے ہیں جن نے جا کے گوڈیاں نو ہاتھ لا لیا، وہ تو ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنو پوڈ کاسٹ میں میں ہوں محمد کامران خان اور میرے ساتھ ہیں رانا کیسر صاحب۔ ناظرین، الیکشن کمیشن نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، 1 صفحے کا نوٹیفیکیشن ہے، لیکن یہ 1 صفحے کے نوٹیفیکیشن میں پاکستان تحریک انصاف کے 9 اراکین پارلیمنٹ کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ ان کی نشستیں جو ہیں وہ خالی قرار دے دی گئی ہیں۔ ان میں 1 سینیٹر ہیں، 5 اراکین قومی اسمبلی ہیں اور 3 پنجاب اسمبلی کے اراکین ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، سیاسی طور پر دیکھا جائے اور پارلیمانی تاریخ میں دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے جس کے دور رس نتائج مرتب ہونے ہیں۔ رانا صاحب کیا کہیں گے؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کامران صاحب کہ یہ ایک اپنی نوعیت کا بہت اہم ہے جو الیکشن کمیشن نے آج کیا، اور اس کے یقیناً وداؤٹ اینی ڈاؤٹ پاکستان کی سیاسی تاریخ پہ دورس نتائج نظر آئیں گے۔ ٹھیک۔ اینڈ آئی وڈ سے وی کنٹینیو ٹو ری رائٹ آور already checkered political history clouded by improbabilities۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان میں دیکھیے بہت سارے ایسے مواقع آئے جب اس قسم کے فیصلوں نے سیاسی بھونچال کی صورت پیدا کی پاکستان میں۔ ابھی آپ دیکھیے کہ ایک ہول سیل ڈسیزن آتا ہے تھوک کے حساب سے اور فیصل آباد سے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ ڈسیزنز ہیں، ڈسکوالیفیکیشنز ہیں۔ بالکل لیگل اگر اس میں ہم بات کریں کانٹیکس میں تو آف کورس دیر از پاسبلٹی اینڈ ان کے پاس ایک چوائس بھی ہے لیگل فورم پہ جانے کے لیے۔ ہائی کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے، سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن لگتا ہے بڑے انتظار میں بیٹھا تھا کہ لے آؤ جی جلدی جلدی کرو فیصلہ، اسی اگے ڈسکوالیفائی کر دیے فٹافٹ۔ ٹھیک ہے، وہ لگ یوں رہا ہے، اور یہ میرا خیال ہے پچھلے کوئی 3-4 سال سے الیکشن کمیشن کا ایسا ایک رول ہمیں دکھائی دے رہا ہے، پرو ایکٹیو اور ضرورت سے زیادہ ہی پرو ایکٹیو ہے۔ ٹھیک ہے سر، کہ ابھی اگر کسی کے ذہن میں کچھ آیا بھی نہیں ہوتا، ابھی اپیل فائل کرنے کا ٹائم بھی ہوتا ہے۔ جی بالکل ہوتا ہے، 30 ڈیز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا جی نہیں، لیکن ماضی میں آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کچھ انتظار بھی کیا کرتا تھا، ان کو معلوم تھا کہ یہ عدالتوں میں معاملہ اپیل کا استعمال ہوگا، ویٹ اینڈ سی۔ تو ابھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو تاریخ ہے، جو چیکرڈ پولیٹیکل ہسٹری، ایک شخص عدالت کے سٹے پر 5 سال وزارت اعلیٰ کا ٹینیور پورا کرتا ہے۔ یہ بھی ہوا اس ملک میں، موجود ہے، ریکارڈ پہ ہے، اور آج وہ شخص پاکستان کا وزیر اعظم ہے۔ بالکل یہ ہوا ہے، تاریخ اسٹے آرڈر، بالکل جی، اس کو تنقید کا نشانہ، اور یہ ایسی اور بھی مثالیں ہیں بہت ساری ہیں۔ میں صرف ایک کوٹ کر رہا ہوں، آج کے موجودہ حالات کے تناظر میں بات کر رہا ہوں۔ اس میں ایون رن صاحب ہم پی ٹی آئی کے ڈپٹی اسپیکر جو تھے، وہ ان کے متعلق بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ وہ بھی اسٹے پہ چلے ہیں اور انہوں نے پورا اپنا ٹینیور جو ہے وہ گزارا۔ بالکل ایسا ہوا۔ کیوں ایسا ہوتا تھا؟ تو کیا اس وقت عدالتوں کو نظر نہیں آتا تھا کہ یہ کیا ہے؟ کیا اس وقت کے الیکشن کمیشن کو نظر نہیں آتا تھا کہ یہ کیا ہے؟ اس وقت اگر ایسا ہو رہا تھا تو آج بھی ہو رہا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، وہ کسی اور پرسپیکٹو میں تھا، آج کسی اور پولیٹیکل پرسپیکٹو میں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کیوں ہوتا ہے؟ وہ انہی وجوہات کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ جب انصاف جو ہے اپنے تقاضے اپیرنٹلی تو پورے کر رہا ہے عدالتیں جو ہیں، جی، لیکن اگر دیکھا جائے، اس کا انالیسس کیا جائے تو ایسا نظر نہیں آتا۔
اچھا رانا صاحب اس میں تھوڑا سا اگر میں لقمہ دوں کہ یہ ایک تو شبلی فراز ہیں جو سینٹ سے ہوئے اور وہ وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ وہ میں قائد تھے اسی پی ٹی آئی. اسی طرف آنے چاہ رہا تھا. دیکھیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے پاکستان کی سیاسی تاریخ پر بڑے دورس نتائج ہوں گے, وہ کیا ہیں؟ لیڈر آف دی اپوزیشن ان دی نیشنل اسمبلی آف پاکستان, لیڈر آف دی اپوزیشن ان دی سینٹ آف پاکستان, ٹھیک, لیڈر آف دی اپوزیشن ان دی پروونشل اسمبلی آف دا پنجاب. تینوں بار اس میں کوئی ابہام ہے؟ مجھے بتائیے ذرا. یہاں بھی ہماری حکومت, وہاں بھی ہماری حکومت, لہٰذا اپوزیشن کو بلڈوز کر دو. اور جمہوریت کے لیے یہ کتنا نقصان. دیکھیں ان دی لارجر پبلک انٹرسٹ اینڈ ان دی لارجر ڈیموکریٹک انٹرسٹ ہم نے کر دیا, ہو گیا. ہم نے نہیں کیا, مطلب ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ جب لیڈر آف اپوزیشنز چلے جاتے ہیں اور ایک کافی ساری تعداد میں ان کے لیجسلیٹرز بھی چلے جاتے ہیں ایٹ دا فیڈرل اینڈ پروونشل لیولز, تو فیلڈ از اوپن فار ہو؟ obviously جو already those who are already in the field اور آلریڈی ان دا پاور. بالکل. تو ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو بائی الیکشنز کے رزلٹس ہیں وہ تو مینوپولیٹ ہوتے ہیں, کیونکہ اگر چلیں فرض کر لیجیے مینوپولیٹ نہیں ہوتے تو ہوتا ہے کیا ہے, جو ووٹر ہوتا ہے وہ ڈسہارٹنڈ ہوتا ہے, وہ گھر بیٹھا ہوتا ہے, اور جو حکومتی جماعتیں ہوتی ہیں ان کا ووٹر ان کو پتہ ہے اسی تو جتنا ہی ہے یار, سانو تو جتنا تو کوئی روک نہیں سکتا. آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نشستیں ڈکلیئر ہوئی ہیں ان پہ ضمنی الیکشن میں حکومتی جماعتیں جو ہیں وہ جیت جائیں گی لارجلی. ٹھیک, مجھے کوئی ابہام نہیں ہے اس پہ, بٹ اٹ ڈز ہیپن. ٹھیک ہے, مجھے اس پہ کوئی ابہام نہیں ہے, کیونکہ اس میں پھر ریاستی مشینری بھی استعمال ہوتی ہے نا. حکومت جو اقتدار میں ہوتی ہے وہ اپنے جو آر اوز ہیں اور یہ پریزائڈنگ آفیسرز ہیں وہ اپنی چوائس کے لگاتے ہیں. پھر فارم 45 47 آپ کے سامنے ہے. تو رانا صاحب بات تو وہی ہے نا کہ اگر پی ٹی آئی کے ہی دوبارہ اس میں جتوانے ہو پھر ڈسکوالیفائی کیوں کیتا یا کروایا؟ بالکل سیدھی سی بات ہے. بالکل. اچھا اب آپ دیکھیں کہ اگر قانون اپنے تقاضے پورے کر رہا ہو تو میرا خیال ہے کہ کسی کو اس پہ پھر بات کرنے کی جرت نہیں ہوتی. ایک اور مثال, جیسے ابھی میں نے اسٹے آرڈر کی تھی کہ 5 سال کا ٹینیور اسٹے آرڈر پہ پورا ہوا. اس وقت سلمان تاثیر صاحب گورنر پنجاب تھے, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی سینٹر میں, تو لہٰذا وہ بھی ایک ڈیزائن تھا کہ اگر پنجاب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو دے دیا جاتا تو وہ پھر تو جناب آؤٹ آف کنٹرول کام موقع ہو گیا سی. تو کنٹرول تو کرنا تھا نا سینٹر کو بھی اور پنجاب کو بھی. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب ابھی جب واپس آتے ہیں سیلف امپوزڈ ایگزائل کہہ لیں یا ایک اپنا میڈیکل گراؤنڈز پہ جو وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے, تو جو قانونی تقاضے تھے وہ پورے ہوئے کیا؟ ایئرپورٹ پر ہی بایو میٹرکس ہوتے ہیں, یعنی جنہوں نے انصاف کرنا ہے وہ ایئرپورٹ پہ چلے جاتے ہیں, ان کا استقبال بھی کرتے ہیں, تقاضے پورے کرتے ہیں وداؤٹ گوئنگ تھرو دا لیگل پروسیس کہ جی آپ عدالت میں جائیں, وہاں پہ اپیل کریں تو آپ کو ایکوٹ کر دیا جائے گا. لیکن انہوں نے کہا نو مائی وے اور ہائی وے, سمپل. وہ نادرا کی ٹیم جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ پہنچ گئی تھی ان کا بایو میٹرک لینے کے لیے. جی لیکن دیکھیں نادرا کی ٹیم میں یہ ایک پروویژن ہے نادرا کے اندر کہ اگر کوئی ایسی آپ کو ڈیمانڈ کرتا ہے تو آپ اپنی ٹیم جو موبائل ٹیم ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے. لیکن ناٹ فار ایوری ون. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب یہ پی ٹی آئی کا اگر ہم بات کریں نا یہ والا ڈیسیژن, اچھا ابھی 22 تاریخ کو اور 28 تاریخ کو بھی یہ ہوا کہ جب اے ٹی سی لاہور اور اے ٹی سی سرگودا نے فیصلے دیے, اس میں بھی وہ چودھری اعجاز جو سینیٹر تھے وہ گئے, اور اسی طریقے سے جو وزیر آباد سے آپ کے رکن اسمبلی تھے قومی اسمبلی احمد خان جو ہے وہ ان کو فارغ کیا گیا. بات یہ ہے کہ یہ والا ایپیسوڈ, اس سے پہلے پھر آپ دیکھیے تو وہ جو مخصوص نشستوں والا ایپیسوڈ تھا جو عدالتی فیصلہ تھا وہ بھی عدالتی فیصلہ تھا. جی ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے دیکھیے تو وہ بھی ایک اور عدالتی فیصلہ تھا جس میں کہ وہ پارٹی کا نشان جو ہے وہ انہیں نہیں ملا تھا, بلّا نہیں ملا تھا, ایسا ہی ہوا تھا. تو سر یہ تو ایک سیکوینس آف ایونٹس ہے جس میں پی ٹی آئی کا جو نیومیریکل گراف ہے وہ ایسے دیٹس از گوئنگ ڈاؤن ڈے بائی ڈے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نیومیریکل گراف جو ہے ان وجوہات کی وجہ سے وہ نیچے جا رہا ہے؟ ڈو یو تھنک نیومیریکل اسٹرینتھ تو کم ہو رہی ہے نا؟ نیومیریکل اسٹرینتھ ہو رہی ہے جی, لیکن جنرلی اگر ہم بات کریں پارلیمان کے اندر, نہیں آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ماس پاپولیرٹی, میں کہہ رہا ہوں کہ جو اب اسمبلی میں ان کی ہے, دیکھیں اسمبلی سے تو وہ واش آؤٹ ہو رہے ہیں. بالکل آپ دیکھیے کہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی موجودگی سے 26ویں آئینی ترمیم پاس ہو سکتی ہے جو کہ 2/3 میجورٹی سے ہوتی ہے, تو پی ٹی آئی کے بغیر تو پھر فیلڈ از اوپن, یو کین ڈو اینی تھنگ. ٹھیک ہے, آپ کو پنکچویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
تو رانا صاحب اس سچویشن میں جو پولیٹیکل سیناریو ہے وہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ مطلب ہے کیا ہوگا؟ مطلب ایک پارٹی کو بالکل اگر ہم دیوار سے لگا دیتے ہیں تو کیا مطلب ہے وہ ڈیموکریٹک ویلیوز اور پارلیمنٹری روایات جسے ہم کہتے ہیں وہ کہاں ایگزسٹ کریں گی؟ دیکھیں جو لوگ اس کاز کو یعنی ڈیموکریسی کی کاز کو چیمپئن کرتے تھے، بینیفیشری تو یہ سارے صورتحال کے وہی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل این یہی بہت بڑا واویلا کرتے تھے نا جی، جمہوری اقدار جو ہے ان کو جو ہے پروموٹ کرنا چاہیے، ان کو ٹریڈیشنز کو فالو کرنا چاہیے، لیکن جب اس ساری صورتحال کا بینیفیشری وہ ہے جو پارلیمان میں بیٹھا ہوا ہے اور حکومت کر رہا ہے، تو اس کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ کیوں کرے گا؟ کیونکہ وہ تو ہی از ریپنگ دی بینیفٹس، تو سمپل سی بات ہے، فائدہ ان کو پہنچ رہا ہے، نو ڈاؤٹ، بالکل، اور اسی کے لیے ہو رہا ہے۔ تو یہ رانا صاحب اس میں فائدہ تو یہ ہو رہا ہے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ اس طریقے سے فائدہ تو وہ لے رہے ہیں، لیکن جو ان کو نقصان ہو رہا ہے، یعنی ان پہ جو لیبل لگ رہا ہے، ان پہ جو الزام آ رہا ہے کہ جی آپ پارلیمانی روایات کو بلڈوز کر رہے ہیں، آپ قانونی تقاضے جو ہیں وہ اس کو پورا نہیں کر رہے، تو وہ والے الزامات کہاں جائیں گے پھر؟ یہ تو میرا خیال ایک مورل گراؤنڈ ہے جو آپ جس پہ آپ بات کر رہے ہیں، اور پالیٹکس میں تو کوئی مورالٹی نہیں ہے، ایٹ لیسٹ ان پاکستان۔ یہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگ کرتے رہے بات، سوشل میڈیا جو مرضی کہتا رہے، آپ اور میں جو مرضی کہتے رہے، اب تو وہ زمانہ گزر گیا کامران صاحب جب لوگ بات کرتے تھے اور لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے تھے کہ نہیں یار لوگ بات کر رہے ہیں اور ہم ایک غیر آئینی کام کر رہے ہیں، غیر قانونی کام کر رہے ہیں، غیر اخلاقی بات ہو رہی ہے، ٹریڈیشن سے ہٹ کے ہم بات کر رہے ہیں، تو کچھ رکھ رکھاؤ تھا، ٹھیک ہے، اب تو وہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اگر ایسا ہوتا ہاں تو پھر 8 فروری کے بعد کے جو حالات تھے یہ اس وقت پوزیشن لیتے نا کہ جب مینڈیٹ کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس وقت جب بات نہیں کی، آپ کو معلوم تھا کہ آپ کو ایک ڈرائیونگ سیٹ مل رہی ہے، گارڈ بھی آپ کا ہے، سگنل مین بھی آپ کا ہے، تو ٹرین تو چلے گی، امپائر بھی آپ کا ہے، امپائر بھی آپ کا ہے، نہیں لیکن میں چلے امپائر کی بات آپ نے کی۔ اچھا سر، ابھی یہ فیصلے آئے ہیں، یہ جتنی ڈسکوالیفیکیشنز ہوئی ہیں یہ 80C کورٹ نے، اینٹی ٹیررزم کورٹ نے دی ہیں 9 مئی کے واقعات کے اوپر، جی، یعنی وہ سزائیں ہوئی ہیں ان سے انسداد دہشت گردی کی عدالت سے، اور پھر اس کے بعد اس بنیاد پہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ ہم انہیں ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں۔ لاہور کا فیصلہ آ گیا، سرگودا کا فیصلہ آ گیا، فیصل آباد کا فیصلہ آ گیا، ابھی پنڈی اور اسلام آباد کے رہتے ہیں کیسز دونوں۔ ابھی فیصل آباد میں کتنے لوگوں کو ڈسکوالیفائی کیا گیا؟ اوور آل تو 180 تقریباً تھے، 108 ایک کیسز میں تھے اور باقی اس میں بھی تھے، لیکن یہ ایم این ایز اور وہ جو ہیں وہ پارلیمنٹیرینز یہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آپ دیکھیں کہ وہ فیصلے بھی اب ظاہر ہے میرا خیال ہے اس کو زیادہ اس میں ڈیپ جانے کی ضرورت نہیں ہے، انڈرسٹینڈیبل ہے۔ اور دیکھیں ون ہو ٹوز دا لائن، جو جا کے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں جن نے جا کے گوڈیا نو ہاتھ لا لیا، وہ تو ٹھیک ہے، ٹھیک، اور جس نے کہا کہ نہیں آپ اس کو فردر انکوائر کریں اور دیکھیں کیا ہے، تو وہ رگڑا گیا۔ اچھا رانا صاحب پولیٹیکل بات کر لیتے ہیں، چلیں ان ٹرمز کہ اگر یہ تو قانونی تقاضے ہو گئے نا، اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ جی کوئی، آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ڈیل وغیرہ ہو رہی ہے، کوئی آفر اس لیے کہ جی پی ٹی آئی کو بھی واپس لایا جائے، اس قسم کی کوئی چیز ہو رہی ہے، تو پھر دیکھیں کامران صاحب ڈیل کی بات ہمیشہ کوئی بھی سیاسی جماعت جب سفر کر رہی ہوتی ہے، جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے، تو یہی بات ہوتی ہے کہ جی ڈیل ہو رہی ہے نہیں، این آر او ہو رہا ہے یا نہیں، یہی باتیں ہوتی ہیں نا۔ جی، تو دیکھیں ڈیل کس نے کرنی ہے اور کس سے کرنی ہے؟ 2 فریق ہیں۔ اب دونوں فریق کیا اس بات پہ ایگری ہیں کہ وہ کوئی ڈیل سٹرائک کر سکیں، کسی نتیجے پہ پہنچیں اور کوئی مفاہمت کی صورتحال پیدا ہو؟ لیکن اس ملک میں تو ہم نے یہ دیکھا کہ جب مفاہمت کی بات تھی تو لوگ کہتے تھے کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، آج وہ اسی مزاحمت والی بات کو ریجیکٹ کر رہے ہیں کہ نہیں مزاحمت تو ہم نہیں ہونے دیں گے، بالکل، اور مفاہمت ایسی کرنی ہی نہیں، لیکن مزاحمت بھی نہیں کرن دینی۔ اب یہ غور کریں اس بات بالکل پہ ٹھیک ہے کہ کل تک ہماری افواج کے بارے میں کیا کلمات ادا کیے جاتے تھے، تو دے وینٹ اسکاٹ فری اور اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ سوالات ہیں جو یہ قوم پوچھتی ہے، جاننا چاہتی ہے کہ اگر 9 مئی میں، ٹھیک ہے دیکھیں ہم سب پاکستانی ہیں، پاکستان کے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ ہمارے ہیں، ٹھیک، جہاں کہیں ایسے واقعات ہیں جہاں بھی میلائن کیا گیا آرمڈ فورسز آف پاکستان کو، اس پہ سخت کارروائی ہونی چاہیے، لیکن یہ نہیں
کہ دیر آر سم چوزن فیو، وہ جو مرضی کہتے رہیں، وہ دنیا بھر میں چاہے وہ روگ کے نام سے پاکستان آرمی کو بدنام بھی کریں، اشتہارات بھی چھپوائیں، لیکن اقتدار میں ہمیشہ وہی آئیں، تو پھر سوال تو اٹھتا ہے. مطلب اپنی باری آئے تو ٹھیک ہے، وہ فورس جو ہے وہ روگ ہے، اور جب اپنی باری نہ ہو تو پھر ایگزیکٹلی. تو اب آپ دیکھیں نا، یہ بہت بنیادی چیز ہے کہ ہمیں ایز اے پاکستانی اس بات سے تشویش ہے کہ ہمارے سٹینڈرڈز کیا ہیں ایکچولی، اپنے انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے، اپنے ملک کے حوالے سے، اینڈ دین ڈیموکریسی کے حوالے سے ہمارے کیا سٹینڈرڈز ہیں. تو رانا صاحب اگر اب آپ نے کہا جی دو فریق ہیں، ایک ہم مان لیتے ہیں پی ٹی آئی ہے، دوسرا جو فریق ہے وہ ایک پیج ہے جس کے اوپر دو فورسز ہیں، ایک اسٹیبلشمنٹ بھی ہے اور ایک پولیٹیکل فورس ہے. ڈو یو تھنک سو کہ پولیٹیکل فورس بھی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اٹ از اونلی؟ کہا یہ جاتا ہے یا ہم مان لیتے ہیں، ایزیوم کر لیتے ہیں کہ جی وہ دونوں اس وقت ظاہر ہے ایک وہ مل کے ہی کام ہو رہا ہے، ایک ہی پیج کے اوپر ہے، دونوں ہی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی بڑی ہارمنی کے ساتھ جو ہے وہ معاملات چلائے جا رہے ہیں. یہ جو پبلک سینٹیمنٹ ہے اس کو کس حد تک جو ہے وہ ڈیمیج کر سکتی ہے؟ تو آلریڈی ہو چکا ہوا ہے پبلک سینٹیمنٹ. تو کیسے اس کا ریمیڈی کیا ہے؟ ڈیمیج ہیز آلریڈی بین ڈن. دیکھیں، ہاں اگر آپ سیریس ہیں کہ ہم نے یہ جو پولیٹیکل ڈیمیج ہے یا ایک رسپیکٹ ہے انسٹیٹیوشنز کی، وہ ڈیموکریٹک ویلیوز جو آپ نے وہ ختم ہو وائلیٹ رہے کی ہیں، ہیں، تو آپ کو ایک انکلوسیونیس کی طرف جانا ہوتا ہے نا. تو جب انکلوسیوٹی نہیں ہے تو پھر تو ایسے ہوگا. اب کون بتائے کسی کو کہ جناب ایک ہی چھت کے نیچے سب کو اکٹھا کر لیں، وہاں پہ ایک ہی پیج پہ آ جائیں، سارے پیج پنا رہنے دیں موجود وہیں پہ، لیکن سب کو ایک چھت کے نیچے اکٹھا کر لیں. وہ پاکستان کے حق میں ہوگا، پاکستان کے مستقبل کے لیے ہوگا. اور جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، ایک جس کو انسٹیبل پولیٹیکل سچویشن ہم کہہ سکتے ہیں، بالکل ہے، تو اس کو بھی درست کرنے کے لیے، ایک رائٹ ڈائریکشن دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں کمپرومائزز بھی ہوتے ہیں، گیو اینڈ ٹیک بھی ہوتا ہے. جیسے ابھی آپ نے بات کی نا وہ ڈیل کی، کہ کیا ڈیل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. دیکھیں ڈیلز اس ملک میں ہوتی رہی ہیں، ہمیشہ سے ہوئی ہیں. 1950s میں آپ دیکھ لیں، 60s میں، 1970s میں، پھر ایون جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں بھی کچھ ہوا، جنرل مشرف نے کچھ کیا. بالکل ٹھیک ہے. ہر دور میں اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی رہی. میں انڈرسٹینڈنگ کا ورڈ یوز کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ ان لارجر نیشنل انٹرسٹ. ٹھیک. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت بھی اگر اس کی طرف توجہ کی جائے اور بڑھا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پاکستان نے اس وقت انٹرنیشنل سپورٹ حاصل کی، ایک ڈپلومیٹک سپورٹ ہے پاکستان کے پاس، اور ہمارا دشمن جو ہے وہ ڈپلومیٹکلی آئسولیٹڈ ہے. امریکہ اور چائنا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات شاید ماضی میں اتنے اچھے نہیں تھے. چائنا کے ساتھ تو خیر ہمیشہ رہے، بٹ امریکہ کے ساتھ جو صورتحال ہوتی تھی، اب تو ان کا پریزیڈنٹ ہر روز یہ بات کرتا ہے انڈیا کے حوالے سے اور پاکستان کے حق میں، پاکستان کے حق میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کے پاس اتنی بڑی انٹرنیشنل سپورٹ ہوتی ہے، تو آپ کا اپنا گھر اگر آرڈر میں ہو جائے تو اس سے سونے پہ سہاگا، سونے پہ سہاگا ہوگا. آپ سمجھتے ہیں ویسے کہ جی اس طرف توجہ ہے یا ہو سکتی ہے یا ہونی چاہیے؟ تو آپ نے کہہ دیا، دیکھیں لیکن ہے کوئی ایسی وائبز آ رہی ہیں؟ نہیں میرا خیال ہے. دیکھیں وائبز آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی، ایک میری خواہش تو ہے، آپ کی بھی ہے، ٹھیک ہے سر، کہ ایسا ہونا چاہیے. اگر ہو جاتا ہے آئی ووڈ اگین سے تو نتھنگ لائک دیٹ. اس میں ایک بات ہے کہ انیشیٹو کس نے لینا ہوتا ہے؟ انیشیٹو ہمیشہ بڑے نے لینا ہوتا ہے جو پاور میں ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. لیکن کیا اس وقت جو پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ انیشیٹو لیں گے؟ کیا وہ خوف زدہ ہیں؟ یہ سوال ہے. اصل میں یہ خوف ہے ان کو. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس خوف سے باہر آنا چاہیے کہ کیا بات ہے کہ ہم نے ہی ساری زندگی اقتدار میں رہنا ہے. بالکل ٹھیک. کوئی اور بھی تو آ سکتا ہے پاکستان میں. اگر آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو لیٹ ادر گیٹ این اپرچونٹی. سب باتیں تو آپ نے بالکل کی ہیں ساری، لیکن ہونا چاہیے، اور یہ ایسا بھی ہونا چاہیے اور ایسا بھی ہونا چاہیے. ہماری خواہشات ہیں، ہماری توقعات ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، ہمارے سینے میں پاکستان کے حوالے سے ایک دل دھڑکتا ہے. بے شک ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس پروسیس کو، یہ جو چل رہا ہے کافی عرصے سے،
اس کے ساتھ زندگی نہ گزاریں جس میں انسرٹینٹی انسٹیبلٹی رہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. رانا صاحب بالکل آپ نے اچھی بات کی ہیں، لیکن میں وہ آخری بات میں یہ کروں گا کہ وہ یہ والی جو چیزیں ہیں، یعنی اس قسم کے جو نوٹیفیکیشنز ہیں اور یہ جو اس قسم کی خبریں ہیں ڈسکوالیفیکیشن والی، یہ ظاہر کرتی ہیں کہ ابھی پی ٹی آئی کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، اور ابھی کوئی ڈیل کے لیے بھی ان کو کچھ جو ہے وہ کوئی روم جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کیا جا رہا. نیکسٹ ویلاگ ہمارا رانا صاحب اسی ایشو پہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں بہت ساری باتیں ہیں. تھینک یو ویری مچ.